نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابي عبد الله حذيفة بن يمان رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة الى آخر الحدیث۔ محترم بھائیو، ایک طویل حدیث آپ کے سامنے ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حدیث کے راوی ابو عبداللہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا۔ رات کی نماز ہے یہ، اس سے پہلے حدیث میں بھی رات کی نماز کا ذکر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے پیچھے میں بھی ان کے ساتھ میں، اگر حذیفہ بن یمان اکیلے ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب کھڑے ہو جائیں گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حذیفہ بن یمان ایک رات نماز پڑھے تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد سورہ بقرہ شروع کیے۔ اب سورہ بقرہ پڑھتے جا رہے ہیں، میرے دل میں خیال آیا 100 آیتہ ہونے کے بعد رکوع کرتے کیا کی بول کے میں سمجھا۔ 100 آیتہ بھی ہو گئے، اس کے بعد بھی پڑھتے گئے، میرے دل میں خیال آیا سورہ بقرہ ختم ہونے کے بعد رکوع کرتے کیا کی سمجھا میں۔ سورہ بقرہ ختم ہو گئی، اس کے بعد سورہ نساء شروع کر دیے۔ سورہ نساء پڑھتے گئے، خیال آیا اب سورہ نساء ختم کرنے کے بعد رکوع کریں گے بول کے سورہ نساء ختم ہو گئی، سورہ آل عمران شروع کر لیے۔ سورہ آل عمران بھی پڑھتے گئے، اس کے بعد سورہ آل عمران ختم کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے۔ آپ کو معلوم ہے یہ 3 سورتوں کا فاصلہ کتنا ہے؟ یہ 3 سورتیں پونے 5 پارے ہو جاتے ہیں، 3 سورتوں کو ملائے تو 3 سورتیں پڑھنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کیے، اور یہ 3 سورتیں آرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، اور پڑھتے وقت جہاں بھی تسبیح کا ذکر آتا، اللہ کی پاکی بیان کرنے کا ذکر آتا، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکی بیان کرتے ہوئے گئے، اور جہاں اللہ سے مانگنے کا ذکر آتا اللہ کے نبی وہاں سوال کرتے ہوئے گئے، اور جہاں پر اللہ کے عذاب کی آیتیں آتی ان آیتوں سے پناہ مانگتے ہوئے، یعنی کہ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے وہاں سے گزرتے تھے۔ رکوع کیے، صحابی فرماتے ہیں حذیفہ بن یمان، رکوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی رکوع کیے کہ تقریباً جتنا قیام کیے اس کے تقریباً برابر رکوع کیے، اور پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد کھڑے ہو گئے قوما میں۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد جو کھڑے ہوتے اس کو قوما بولتے، تو قوما میں کھڑے ہوئے تو اتنے دیر کھڑے ہوئے کہ جیسا آپ کا رکوع تھا تقریباً اس کے برابر آپ کا قوما تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیے، تو سجدہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے رہے، اور آپ کا سجدہ بھی برابر قیام کے برابر تھا۔ تو آپ غور کرو محترم بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے ہیں، کتنی لمبی رکعت نماز پڑھے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نفل نماز الگ سے ہم پڑھتے ہیں، تو الگ سے پڑھنے والی نفل نماز، تہجد نماز جو بھی ہے، الگ سے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو الگ سے پڑھنے والی نماز جتنی لمبی رہیں گی ہمارے لیے اتنا بہتر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے جو بھی نماز پڑھتے تھے وہ لمبی ہی ہوتی تھی آپ کی نماز۔ البتہ جماعت کے ساتھ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو امام کے لیے اجازت نہیں کہ رکعت کو لمبی کرے، اس لیے کہ امام کو شریعت اس بات کا حکم دیتی ہے کہ جب امامت کرتا ہے امام تو پیچھے والوں کا خیال کر کے امامت کرے، اس لیے کہ پیچھے کھڑے ہونے والوں میں بیمار بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، اگر عورتیں رہے تو عورتوں میں چھوٹے بچے والی عورتیں بھی ہوں گی، حاملہ عورتیں ہوں گی، یہ سب کا خیال کر کے نماز پڑھانا امام کے لیے اتنی لمبی رکعت نماز پڑھانے کی اجازت نہیں۔ فجر تھوڑی لمبی رہے گی، اس کے علاوہ عشاء مغرب سب نمازیں مختصر رہیں گی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب الگ سے نماز پڑھتے تھے تو آپ کی رکعتیں لمبی ہوتی تھی۔ اور اس حدیث سے ایک دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں سورتوں کو ترتیب سے پڑھنا بھی ضروری نہیں۔ سوروں کو ترتیب سے پڑھنا بھی ضروری نہیں کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں، پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھنا، دوسری رکعت میں ناس پڑھنا،
پہلی رکعت میں سورہ ناس نہیں پڑھنا، پہلی رکعت میں ناس پڑھ کے دوسری رکعت میں سورہ فلق نہیں پڑھنا سمجھتے، ایسا کیا بھی نہیں. پہلی رکعت میں آپ سورہ ناس پڑھو، دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھو، ترتیب کیا بھی ضرورت نہیں لائن سے آنا. یہاں غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ پڑھے، سورہ بقرہ کے بعد کون سی صورت ہے؟ سورہ آل عمران ہے، لیکن اللہ کے نبی سورہ آل عمران پڑھے نہیں پڑھے. سورہ نساء پڑھے، وہ بعد میں ہے، بعد میں پھر پیچھے آئے، سورہ آل عمران پڑھے. تو اس حدیث سے بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نماز کے اندر ترتیب سے پڑھنا ضروری کیا بھی نہیں، آگے پیچھے بھی آپ پڑھ لے سکتے. یہ بات بھی جو ہے اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے. اور اس حدیث سے ایک آخری بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید نفل نماز جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے. نفل نماز بھی ہم جو پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز ہو یا الگ سے نفل نمازیں رات میں اٹھ کر آپ نمازیں پڑھتے ہیں، تو آپ پڑھتے پڑھتے آپ کا جوان چھوکرا ہے، آپ جوان چھوکرے کو بازو میں کھڑا لے کے جماعت کے ساتھ پڑھا لے سکتے. اگر لڑکی ہے تو پیچھے کھڑا کے نماز پڑھ لے سکتے. بیٹا ہے تو بازو میں کھڑے گا، لڑکی ہے تو پیچھے کھڑے گی. تو اس طریقے سے آپ جماعت کے ساتھ بھی جو ہے آپ راتوں کی نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ بات بھی اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.